پیارے بچوں، میں ہوں مریم شہزاد اور آج آپ کے لیے لائی ہوں ایک بہت ہی مزیدار سی کہانی۔ کہانی کا نام ہے غلط یا غلط۔ پھپھو پلیز کینچی دیجیے گا، علینا نے سارا پھپھو سے کہا تو وہ اچھل ہی پڑی۔ کیا کہا؟ کیا دیجیے گا؟ پھر سے تو کہنا۔ پھو کینچی چاہیے، علینا نے لاڈ سے کہا۔ پھر وہی پھو، تم پھپھو کیوں نہیں کہتی؟ اور یہ کینچی کیا ہوتا ہے؟ پھپھو کینچی، اس نے ہاتھ کے اشارے سے قینچی چلا کر بتایا، جس سے کاٹتے ہیں۔ کینچی نہیں ہوتا، قینچی ہوتا ہے، قینچی، بولو قینچی۔ تو وہی تو کہا ہے کینچی، پھر وہی کینچی۔ حلق سے قاف کی آواز نکالو، قاف قاف، قینچی، پھپھو نے کہا۔ تو علینا نے بمشکل قاف کی آواز نکالی اور کہا قینچی۔ اچھا اب تو دے دیں۔ کیوں چاہیے؟ پھپھو نے ایک دفعہ اور پوچھا۔ وہ ایک کاغذ کی کٹنگ کرنی ہے۔ کیا کیا کہا؟ کس کی کٹنگ کرنی ہے؟ پھپھو ایک بار پھر چیخ اٹھیں۔ یا اللہ، اب کیا ہو گیا؟ علینا نے دل میں سوچا اور کہا، پھپھو کاغذ کاٹنا ہے۔ اوفو، کاغذ نہیں ہوتا، کاغذ ہوتا ہے، کاغذ۔ انہوں نے غین پر زور دے کر کہا۔ جی جی وہی، اب تو دے دیں۔ ٹھیک ہے، یہ لو، اور کاٹ کر جلدی واپس کرو، کہیں ادھر ادھر نہیں چھوڑنا، انہوں نے قینچی دیتے ہوئے کہا۔ اف، کون سی خطرناک گھڑی تھی جب میں نے پھپھو سے کینچی، توبہ توبہ، قینچی لینے کا سوچا تھا۔ علینا نے ان سے قینچی لی اور کاغذ پر بنی ڈرائنگ احتیاط سے کاٹ لی، مگر شامت اعمال وہ تصویر اتنی اچھی بنی اور کٹی کہ بے اختیار وہ قینچی واپس کرنے گئی تو پھپھو کو دکھا بیٹھی۔ یہ لیں پھپھو آپ کی قینچی، اور دیکھیں میں نے کیا زبردست مرغی بنائی ہے۔ سارا نے بجائے مرغی کی تصویر دیکھنے کے ایک بار پھر گھورا۔ علینا نے پریشان ہو کر مرغی کی تصویر ان کے آگے کی اور کہا، پھپھو مجھے نہیں دیکھیے، اس کو دیکھیے نا۔ سارا نے ایک نظر مرغی کی تصویر پر ڈالی جو بہت اچھی بنی ہوئی تھی اور کاٹی بھی بہت صفائی سے تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت اچھی اور صفائی سے بنائی ہے۔ علینا تعریف سن کر خوش ہو رہی تھی کہ ان کا دوسرا جملہ سن کر پریشان ہو گئی۔ کیا کہا تھا تم نے؟ کس کی تصویر ہے یہ؟ آ گئی شامت، پھر پتہ نہیں اب کیا غلط بول دیا، اس نے دل میں سوچا، اور جلتو جلالتو آئی بلا کو ٹالتو کا ورد کرتی ہوئی بولی، مرغی، پھر کچھ غلط ہو گیا۔ علینا اتنی ساری خراب اردو کیسے بول لیتی ہو؟ مرغی نہیں ہوتا، مرغی ہوتا ہے، بلکہ ہوتی ہے، اور یہ غلط نہیں ہوتا، غلط ہوتا ہے، غلط، غین سے غلط۔ مگر پھپھو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے نا۔ فرق نہیں، فرق، انہوں نے ایک بار پھر تصحیح کی اور کہا، فرق پڑتا ہے، آخر تم سب انگلش بھی تو ٹھیک ٹھیک بولنے کی کوشش کرتی ہو نا، اور اس میں کوئی غلطی ہو تو فوراً ٹھیک کرتی ہو، جبکہ وہ ہماری زبان بھی نہیں ہے، اور اردو تو اتنی پیاری اور میٹھی زبان ہے، اور اس کو سب غلط طریقے سے بولتے ہیں، تو یہ تو کچھ اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن اردو اتنی مشکل بھی تو ہے، علینا نے کہا۔ اردو مشکل نہیں ہے بیٹا، لیکن اب زیادہ تر اسکولوں میں اردو میں بولنا پتہ نہیں کیوں اتنا غلط بنا دیا گیا ہے کہ اردو لکھنا اور پڑھنا اور سمجھنا سب مشکل لگنے لگا ہے، جبکہ اس سے آسان تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن میری ساری دوستیں ایسی ہی بولتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اس طرح ہم ایجوکیٹڈ لگتے ہیں۔ کیا کروں بیٹا، لیکن اب یہ حقیقت ہے کہ جب قومیں اپنی زبان بولنے میں شرم محسوس کرتی ہیں تو پھر زوال آ جاتا ہے۔ لیکن پھپھو، صرف ایک میرے اردو صحیح کرنے سے کیا ہوگا؟ کوشش تو سب کو کرنی چاہیے، تم خود شروع کرو اور ساتھ ساتھ اپنی سہیلیوں کو بھی بتایا کرو کہ وہ کون سے الفاظ غلط بول رہی ہیں، تو کچھ نہ کچھ بہتری تو آئے گی ہی نا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، آج آپ نے میری قینچی اور مرغی ٹھیک کی ہے تو میں سب کی بھی ٹھیک کروانے کی کوشش کروں گی، علینا نے کہا۔ تو سارا پھپھو نے سوچا، بچوں کو اگر درست اردو لکھنا اور پڑھنا اور بولنا سکھایا جائے تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں،
बस उनकी अच्छी तरह रहनुमाई करनी चाहिए। क्यों बच्चों, आप भी मुर्गी बोलते हैं ना? गलत तो नहीं बोलते, गलत बोलते हैं ना? और कैंची, वो तो मेरा ख्याल है सब बच्चे ही अच्छी तरह बोलते होंगे। और कोई लफ्ज़ अगर आपको सही बोलना नहीं आता, सही तलफ़ुज़ नहीं आता, तो ज़रूर बताइएगा। मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि क्या लफ्ज़ किस तरह बोलते हैं।